میں آپ کو صرف بتا رہا تھا انسانی لیول پر ان کی شخصیت بیان کر رہا تھا آپ کے لیے کہ وہ اتنے احساس کے حامل انسان تھے، دنیا کی، کائنات کی ہر چیز سے محبت کرنے والے انسان تھے، ہر چیز کا احساس ان کے پاس تھا. یہ وہ پہلا سٹیپ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ میرے دل کے لحاظ سے، میری انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے ایک انسانی لحاظ سے. آپ جانتے ہیں نا کہ چاہے وہ کافر تھا، چاہے وہ کسی بھی اس سے اس کا تعلق تھا، پر وہ یہ مانتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے، ان پر ٹرسٹ کرتے تھے، وہ سچے تھے. ایک انسان کے پاس ٹاپ لیول کا احساس ہے، وہ صادق ہے، وہ امین ہے، وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسی ایسی اسٹریٹجک پلاننگ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی انٹلیکچوئل ایبیلٹیز دی ہوئی ہیں، تو وہ کیسے آپ کے لیے رول ماڈل نہیں ہوگا؟ ابھی تو ہم نے ڈیوائن چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کیا، ہم تو صرف پرسنالٹی کے بیسس پہ بات کر رہے ہیں. یہ تھا. اب اگر ہم اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ بات کرتے رہیں تو اس پر شاید ہم یہ پورا پوڈ کاسٹ اس پر نکال دیں، پر چونکہ ہم لوگوں نے ایڈریس کچھ اور کوسچنس کو بھی کرنا ہے کہ اگر وہ ان کو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے، فار ایگزامپل ایک شخص کہے کہ ہاں بہت اچھے انسان تھے جو آپ نے بیان کیا ان لحاظ سے، پر کیا یہ ثبوت ہے ان کے اللہ کے نبی ہونے کا؟ تو یہ تو جی میں ادھر ہی آ رہا شاید تھا. ثبوت نہیں ہے ان کے مطلب. تو ہاں بالکل آپ یہاں پہ جائیں، میں اس پہ بات ہوں. چیک کرتا ہوں. ہاں نہیں میں بالکل آپ کی دیکھیں، آپ یہ آپ نے بڑی ایک اچھی بیس بنا دی اپنی انڈرسٹینڈنگ کی، اور اپنی آپ نے ایک اپنی جرنی بھی اس کے اندر انکورپوریٹ کر دی. اب یہاں سے میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس طرف چلیں کہ اب آپ یہ بتائیں کہ مطلب اب یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ثبوت تو نہیں بنتا کہ بالکل وہ ایک صادق اور امین تھے، لوگ ان پہ بھروسہ کرتے تھے، لوگ ان کے اخلاق کے گواہی دیتے تھے، لیکن ظاہر ہے جب انہوں نے یہ کلیم کیا تو اس وقت سب لوگوں نے انکار کر دیا. انہوں نے مطلب وہ بڑا مشہور ایک حدیث ہے کہ جی میں تمہیں بتاؤں اس پہاڑ کے اس طرف فوج آ رہی ہے اور وہ ساری ہاں جی ہم یقین ہوں کریں گے، لیکن جب انہوں نے بولا کہ میں اس کا بولوں گا تو نہیں نہیں اس پہ نہیں یقین کریں گے. تو ہوں تو وہ جو ہے وہاں سے نظر آتا ہے کہ جی ان کی جو کریڈیبلٹی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تو انڈینائبل ہے، لیکن بالکل. جو ہے وہ لیکن جو پروفٹ ہوڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں میں اگین اس کو بہت ریشنل رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج فار ایگزامپل جیسے ہمیں اسلام میں بھی بہت ساری ڈفرینٹ ڈفرینٹ سیکٹس کے مطلب میجورٹی تو خیر یقین کرتی ہے، لیکن وہ ایک ایسا سیکشن بھی ہے جو یقین نہیں کرتا حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کے اوپر، ہوں حضرت امام مہدی کے آنے کے اوپر. اب میں صرف ریئلسٹکلی سوچتا ہوں کہ آج فار ایگزامپل اتنے سارے کلیمز ہوتے ہیں، جی میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جی میں مہدی ہوں ہوں. جب اصلی والے آئیں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ صحیح ہے، وہی والی بات میں آپ سے کرنے لگا تھا کہ اس زمانے میں بھی جب انہوں نے پروفٹ ہوڈ کلیم کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو جیسے آج مجھے جیسے مجھے آج جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہوا بھائی کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی بھی پروفٹ ہوڈ کلیم کرے گا آپ نے یقین نہیں کرنا ہے اس بات کے اوپر. ہوں اسی طریقے سے جو ان سے پہلے والے تھے، حضرت عیسیٰ تھے، ان سے پہلے حضرت موسیٰ تھے، ان کے بھی تو جو فالوورز تھے ان کو بھی یہی بتایا. وہ یہ اگین انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جی ان کے بعد کوئی اور پروفٹ، ان کا پروفٹ ہی سب سے ایک نے تو خدا بنا دیا کرسچنز نے، اور انہوں نے ہوں دوسروں نے بھی ان کو. تو اب آپ یہ بتائیں نا کہ اس کی پروفٹ ہوڈ کی جو وہ ہے ریالٹی، اس کو آپ کس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یار جو اس وقت کی بھی مسلمان تھے اور آج ہم تو 1500 سال بعد بیٹھے ہیں، ہم کس طریقے سے اس کو سولیڈیفائی کرتے ہیں کنسپچولی؟ گڈ. دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تو ذات کا ایک اسپیکٹ تھا جو ہم نے بیان کیا، پر ان کا جو سب سے بڑا پروف ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ قرآن کریم ہے جو ٹائم ٹیسٹڈ ہے. جتنا ٹائم آگے جاتا جائے گا اس کے اور معجزے نکلتے جائیں گے، نہ کہ اس سے انکار. تو قرآن کریم میں کیا ایسا ہے جو ہم کہیں کہ وہ انہوں نے خود نہیں لکھا، اور چونکہ وہ نبی ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے؟ ایسی کیا باتیں ہیں قرآن کریم میں جس سے ہم اس پہ بلیو کر سکیں؟ اس بات پہ میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں. اس سے پہلے جو اس ٹائم کے لوگ اعتراض کرتے تھے اس کو ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کہ نعوذ باللہ، کیا ان کا ایک وہم تھا؟
کیا یہ پاسبل ہے؟ تو کیا ایک انسان جس کے بارے میں آج کے دور، بھائی صاحب آج کے دور کی بات کرتے ہیں، آج کے دور میں بھی الفونسو ڈی لامارٹن کی کتاب ہے ہسٹری ڈی لٹر کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مقصد کے گریٹنس کو دیکھیں اور سکیئرس بہت لمیٹڈ ریسورسز کو دیکھیں اور ایکسٹرا آرڈنری اسٹانشنگ ریزلٹس کو دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ نان مسلم کہہ رہا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب میں گوتم بدھ کے فاؤنڈر کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نیوٹن کو، جو ان کے مطابق کہہ رہا ہوں گریٹ لگتے ہیں، ان سب کو پیچھے رکھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرسٹ پر رکھا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جارج برنارڈ شاہ جو ہیں، وہ جو آئرش مفکر ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیویئر آف ہیومینٹی ہیں۔ یہ تمام نان مسلم کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سیویئر آف ہیومینٹی کہا، اور انہوں نے کہا کہ اس جیسا اگر کوئی شخص آج موجود ہو تو اس دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح واشنگٹن ارونگ نے کہا کہ ان میں انتہائی حد تک میٹیریلزم کی اور دنیا پرستی کی کمی تھی۔ اب یہ تمام بیان کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جن کو وہ پروفٹ نہیں مانتے، پر وہ بیان کر رہے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کہ وہ کتنی ہائی تھی، ان کی اسٹریٹجیز اور ان کی پلاننگ کتنی ہائی تھی۔ یہ کیا نام ہے ان کا، اچھا، گاندھی گاندھی نے اپنی ینگ انڈیا میں لکھا اخبار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ اسلام تلوار کے بیسس پہ پھیلا ہے، بلکہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کاس سے سنسیریٹی تھی اور جو ان کی پلاننگ تھی، اس تمام نے اس کو پھیلایا ہے۔ تو جو یہ پہلا اس لوگ کافی اس ٹائم بھی جو نان مسلم تھے کہتے تھے کہ نعوذ باللہ کیا کوئی وہم ہو سکتا ہے تو کوئی شخص جو اس لیول کا انفلوئنشل ہو، جس نے آج سے 1400 سال بعد بھی جتنے مفکرین ہیں جب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انہیں کنسیڈر کرتے ہیں ون آف دا ٹاپ، بلکہ ٹاپ کنسیڈر کرتے ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے کہ ایسا وہم ایسے شخص کو پاسبل ہی نہیں ہے، لاجیکلی پاسبل نہیں ہے۔ ذرا لاجیکلی اسے اسٹڈی کیجئے کہ جس نے بلینز آف مسلمز آج اس دنیا میں ہیں، جس کی سلطنت کہاں کہاں تک پھیلی، کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ کسی وہم کا شکار ہو؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے بعد دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے یہ کام دنیا کے لیے کیا، بادشاہت کے لیے کیا؟ تو ان کی لائف کو ذرا اسٹڈی کریں۔ کیا انہوں نے بادشاہوں والی زندگی گزاری؟ 13 سال کی جو انیشل ایفرٹ تھی، سخت ترین ایفرٹ، اس میں قریش نے انہیں کیا کیا نہیں آفر کیا، کس چیز کی آفر نہیں کی؟ اگر انہیں بادشاہت چاہیے ہوتی تو پھر وہ اس کاس کو چھوڑ دیتے، وہ بادشاہت لے لیتے۔ اس کے بعد بھی جب وہ کئی ملکوں پہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلنے لگا اور وہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتے رہے، اس کے بعد بھی کھجور کی پتوں سے بنی چٹائی پر بیٹھتے تھے، پیوند لگے ہوتے تھے کپڑوں پر۔ تو اگر کوئی شخص بادشاہت چاہتا تو کیا اس کا یہ انجام ہوتا؟ اس طرح کی لائف گزارتے وہ نہیں، کیونکہ ان کا پرپس ہی بادشاہت نہیں تھا۔ اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ نان مسلم نے یہ کوشش کی یہ جاننے کے لیے کہ آئیے پروف کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے بلکہ انسان کی ہے۔ تو ایک ڈاکٹر گیری ملر تھے، وہ لاجک اور میتھمیٹکس کے پروفیسر بھی تھے اور ایک ایکٹیو مشنری تھے جو کرسچینٹی کو پھیلا رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا، چونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام بہت تیزی سے اس سائڈ پہ پھیل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں یہ تو بہت آسان ہے، قرآن کریم کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں ہمیں غلطیاں ملیں گی، لوگوں سے شیئر کریں گے اور الٹیمیٹلی وہ کنونس ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے یہ تو غلط ہے، یہ تو بڑا صاف، جب کسی انسان نے لکھا ہوگا تو آپ اسے اسٹڈی کریں گے تو آپ کو بہت ساری غلطیاں مل جائیں گی۔ تو انہوں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ اسٹڈی کرتے گئے ان کی اپنی لائف بدلتی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسٹڈی کیا تو جب کوئی شخص خود کتاب لکھتا ہے تو اس میں ایک انا ہوتی ہے، وہ اپنے بارے میں لکھنا چاہتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے تو اپنی سٹوری سنانا چاہتا ہے، اس پہ جو سختیاں گزری، ان کی لائف، ان کی زندگی کی جو پہلی زوجہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں۔
انہوں نے اپنے بچے دفنائے، ان پر مٹی ڈالی، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں. کیسا وہ حیران ہو رہے تھے کہ کیسے انسان ہیں کہ وہ اپنی لائف سے ریلیٹڈ کسی چیز کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بس صرف اور صرف مسلسل بات ہو رہی ہے. کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ہدایت کی، کہ لوگوں کو ہدایت ملے. اپنا کوئی تذکرہ نہیں. 23 سال میں جو سختیاں گزری، کسی چیز کا کوئی تذکرہ نہیں، صرف اور صرف وہ اس بارے میں بات کرتے جا رہے ہیں مسلسل کنٹینیوس. یہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ حیران ہوئے. پھر انہوں نے دیکھا، جب وہ آگے بڑھے تو انہیں ایک اور احساس ہوا. قرآن کریم میں 25 بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذکر ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 4 بار. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خود کتاب لکھے بادشاہ بننے کے لیے، انا کے لیے، اور اپنا ذکر 4 بار کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 بار کرے. جب انہوں نے یہ پورا اور حضرت اسٹڈی کیا، موسیٰ کا تو شاید اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ ہے. ہے. تو کوئی اگر اپنی انا کے لیے نعوذ باللہ کتاب لکھے، کیا وہ کسی اور کا ذکر کرے گا یا اپنے بارے میں بات کرے گا؟ آپ سمجھ صحیح سکتے ہیں کسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو دیکھیے نا. والد کو دیکھا نہیں، والدہ پیدائش کی بہت جلد وفات ہو گئی. جن دادا سے محبت تھی اللہ نے وہ لے لیا، جس چاچا سے محبت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ لے لیا. پہلی زوجہ اللہ تعالیٰ نے وہ لے لی، اولاد اللہ تعالیٰ نے دی اور لے لی. یہ کتنا درد ہے کہ کوئی عام انسان ہوگا تو وہ اگر نعوذ باللہ کتاب لکھتا تو وہ ان تمام چیزوں کا ذکر نہ کرتا، اپنے بارے میں بات نہ کرتا، زبردست پوائنٹ کچھ ہے. بھی نہیں، صحیح بات ہے. کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ اس کتاب میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کتاب 23 سال سے ایک حاکم کی طرح بات کر رہی ہے، اور وہ آپ کو کنٹینیوسلی گائیڈ کر رہی ہے کہ آپ کی سکسیس کیا ہے. بھائی صاحب کیسے آپ کی لائف، آپ بک لکھیں گے اور آپ کی لائف کا اس پر اثر نہیں ہوگا، آپ کی ایموشنز کا اثر نہیں، ذرہ برابر بھی اثر نہیں. 23 سال میں اس کے لکھنے کا سٹائل بھی چینج نہیں ہوا. آپ جانتے ہیں سٹائلومیٹری؟ سٹائلومیٹری بھائی صاحب یہ ہے نا کہ جیسے ہمارے فنگر پرنٹ الگ ہیں ہر ایک کے، ایسے ہی ہم میں سے ہر ایک شخص کا رائٹنگ سٹائل الگ ہوتا ہے. تو قرآن کریم کی سٹائلومیٹرک انالیسز ہوئی. پہلے دیکھا گیا کہ 23 سال میں مسلسل یہ کتاب انسان لائف کے ڈفرنٹ فیزز سے گزرتا ہے، اور ہر فیز میں اس کے لکھنے کا سٹائل ڈفرنٹ ہوتا ہے. بھائی صاحب کیا آپ مجھ سے اسے ایگری کرتے ہیں نا کہ ہر انسان کا جوانی میں ڈفرنٹ رائٹنگ سٹائل ہوگا؟ یس، کنٹینیوسلی چینج ہو رہا ہوتا ہے. پر انہوں نے نوٹ کیا، سٹائلومیٹری میں پہلی چیز یہ نوٹ کی کہ 23 سال میں جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ بالکل سملر ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آ رہا. وہ اپنی لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس کا اس پہ فرق ہی نہیں پڑ رہا، نہ ایج کا، نہ سچویشن کا، کسی چیز کا نہیں، جو پاسبل ہی نہیں ہے. ہر رائٹر کا چینج ہوتا ہے. دوسری چیز، اس کو ٹیسٹ کیا گیا، نان مسلم نے بھی چیک کیا اسے، یونیورسٹی آف کیمبرج میں بھی چیک کیا گیا، کویت میں بھی چیک کیا گیا، ڈفرنٹ جرمن اورینٹلسٹ نے بھی چیک کیا اسے کمپیئر کیا حدیث کے ساتھ، کیونکہ حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور قرآن کریم چونکہ یہ کلیم کرتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں. تو دونوں کو چیک کیا. زمین آسمان کا فرق ہے رائٹنگ سٹائل میں، بات کرنے کے انداز میں. باسط صاحب کا ایک بات کرنے کا انداز ہے اور سفیان کا ایک بات کرنے کا انداز ہے. کوئی سنے گا 1 منٹ میں اسے پتہ چل جائے گا یہ بات باسط صاحب کہہ رہے ہیں یا سفیان کہہ رہے ہیں. بالکل الگ. حدیث کو اور قرآن کریم کو جب سٹائلومیٹرک انالیسز، اس میں آپ کو پتہ ہے اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، ورڈ کاؤنٹنگ ہوتی ہے، فریکوینسی انالیسز ہوتے ہیں، این گرام ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہر ایک ورڈ کو دیکھا جاتا ہے، کس ورڈ کو کیسے استعمال کیا گیا ہے، ان تمام کی ترتیب دیکھی جاتی ہے. بھائی صاحب جب یہ تمام چیزیں دیکھی گئی تو حدیث بالکل الگ، قرآن کریم بالکل الگ. صرف الگ نہیں، انہوں نے یہ کنکلیوڈ کیا کہ قرآن کریم کا جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ کسی سے اس دنیا میں بھی نہیں ملتا، کسی بھی رائٹر سے نہیں ملتا، یہ کسی اور سے لکھوایا. کوئی اور رائٹر ایسا ہے ہی نہیں جس کا یہ رائٹنگ سٹائل. یہ سٹائلومیٹرک انالیسس کہتی ہے. ایک چیز ذرا اس میں کلیئر کی، اس کے اندر پلیز ایک چیز ذرا کلیئر کیجیے گا. یہ میں نے آپ کی بات پہلے بھی سنی تھی اور میرے دماغ میں اس وقت بھی یہ سوال آیا تھا کہ یہ جو آپ نے حدیث والی بات کی، حدیث تو لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں نا. ظاہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں مطلب حدیث قولی ہے کچھ، وہ بھی کسی نے کوٹ کی ہے، کسی نے یعنی کہ نیریٹ کی ہے. تو اس بالکل میں کس ایسے طریقے سے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ان چیزوں کو آپ کیسے، یعنی کہ ان کی اپنی جو کہہ سکتے ہیں آپ سٹائلومیٹرک کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، وہ ان کا فٹ پرنٹ کیسے ملے گا اس کے اندر، حدیث کے دیکھیے اندر؟ یہ ہیلٹ بیسپینار نے کیا تھا نا اس کو
میئر کرنے کے لیے کہ فار ایگزامپل حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث روایت ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پر نیچے جو عربک لکھی ہوئی تھی اسے منسوب کرتے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ انہوں نے یہ کہا، یہ ورڈز استعمال کیے، یہ ورڈ استعمال کیے. تو ان کے ڈائریکٹ لکھے ہوئے تو نہیں ہے، پر جو انہوں نے وربلی سنا انہوں نے یہاں پہ ریکارڈ کیا وہی لفظ کہ یہ ان کا ایسا پڑھنے کا سٹائل تھا، یہ کہا، یہ اس چیز کے بارے میں ایسے بیان کیا. اس کی کوئی میچنگ ہی نہیں ہے قرآن کریم سے. یہ بھی نہیں ہے کہ 19-20 تھا تو شاید انہوں نے وربلی سنا ہو تو انہوں نے کچھ ایسے لکھ دیا اور کچھ ایسے لکھ دیا ہو، ایسے بھی نہیں ہے. 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے، 19-120 کا فرق ہے. بہت بڑا فرق ہے قرآن کریم کے رائٹنگ سٹائل میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی احادیث میں. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت عائشہ نے، حضرت علی نے، جنہوں نے بھی احادیث سنی، انہوں نے اپنی طرف سے وہی ایگزیکٹ ورڈ یوز کرنا چاہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوز کیے. اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان سے ورڈ یہاں وہاں ہو گئے ہو، تھوڑے بہت اپنے لحاظ سے بیان کر دیے ہو، پر پھر بھی کچھ نہ کچھ سملیرٹی آتی، کیونکہ بیان تو وہ وہی کر رہے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں. ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ ایک عام انسان، مطلب فار ایگزامپل میں ہوں اردو بول رہا ہوں، آپ اردو بول رہے ہیں، بہت صاف پتہ چلے گا. اگر کوئی میری بات نوٹ کر کے لکھتے اس کا بھی پتہ چلے گا اور آپ کا بھی پتہ چلے گا کہ یہ انہوں نے کہی ہوگی ایسی بات یا نہیں کہی ہوگی. تو انہوں نے وہ تمام اٹھائی اور اسے کمپیئر کیا اسٹیٹسٹیکل انالیسس سے قرآن کریم سے. کوئی میچ نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں. ایک اور چیز بھی انہوں نے دیکھی، اور آپ یہ حدیث قولی کی بیسکلی بات کر رہے ہیں مینلی. بالکل بالکل بالکل، جو ان کے الفاظ تھے، والوں کے لیے کلیئر کر دوں، حدیث قولی کی بالکل بات کر رہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ تھے. اس لیے میں نے ایگزیکٹ ورڈ کا یوز کیا کہ جو ایگزیکٹ ورڈز تھے ان کے، اس سے کمپیئر کیا گیا. دوسری بات دیکھیں، عربک میں دو ہی طرح کی چیزیں تھی، ایک یا پوئٹری تھی یا پروس تھا، مطلب یا گفتگو تھی یا شاعری تھی. قرآن کریم کو جب انالائز کیا گیا تو وہ ان دونوں جو سٹائلز تھے ان دونوں سے بالکل الگ تھا. وہ جو دو سٹائل وہاں ایگزسٹ کرتے تھے ان دونوں سے بالکل الگ تھا ان کی سٹائلومیٹرک انالیسس کے بیس پہ. وہ کسی سے میچ نہیں کرتا، نہ وہ پوئٹری سے میچ کرتا تھا نہ پروس سے، عربک سٹائل کی جب اس ٹائم کیا جاتا. وہ اتنا یونیک سٹائل تھا کہ اس سے پہلے کسی کے پاس یہ سٹائل ہی نہیں تھا اس طرح کے بات کرنے کا، اس طرح کے بیان کرنے کا. نہ وہ پوئٹری تھی نہ وہ پروس تھا، بالکل الگ. یعنی ایک دیکھیں نا، یہ ایسے ہے جیسے آپ کی فنگر پرنٹس ہیں. تو آپ کی فنگر پرنٹس جو ہم بیسک آئیڈینٹی ہے آپ کی، وہ بالکل الگ ہو، ایک جگہ پہ بالکل الگ ہو، دوسری جگہ پہ بالکل الگ ہو. یہ پاسبل ہی نہیں ہے ہیومنلی. خاص کر اس ٹائم پہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ وربلی نازل ہوا، آپ نے کبھی بیٹھ کے اسے ایڈٹ نہیں کیا، اس میں چینجز نہیں کی، وہاں پہ تصور ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کو پتہ ہے یہ اسٹائلومیٹرک انالیسس سٹارٹ کیوں ہوا تھا؟ آپ جو آتھرشپ ہے نا، اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے شیکسپیئر کے لیے یوز ہوا کہ یہ جو سٹوری ہے، یہ جو بک ہے، یہ بیسکلی شیکسپیئر کی ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے بیسکلی سٹارٹ ہونا شروع ہوا تھا کہ ہم آتھرشپ دیکھ سکیں کہ بیسک رائٹر کون ہے. اور اس کو جب اس پر استعمال کیا گیا تو زمین آسمان کا فرق آیا دونوں کہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور اس کو آپ کو پتہ ہے، اس کو باقی جو ڈیوائن بکس ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا گیا. بات صاحب، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، ہندوؤں کی جو ڈیوائن بکس ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں ایک کمال ہے، اس میں ایک ہی سٹائل ملتا ہے، ایک ہی سٹائل ہے جس سے بات کی گئی ہے. ان میں جب انہوں نے اس کی اسٹائلومیٹرک انالیسس کی تو اس میں بہت سارے ڈسٹنکٹ سٹائل ملے. جیسے ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ایک بات باسط صاحب کہہ رہے ہیں، ایک بات کوئی اور کہہ رہا ہے، جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل. وہ جو سٹائلز تھے وہ ڈفرینٹ تھے، ایک جیسے سٹائل نہیں تھے اس میں. اور یہ تمام ڈیوائن بکس میں آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ قرآن کریم وہ واحد بک ہے جو ابھی بھی اسی لینگویج میں اویلیبل ہے جس میں وہ نازل ہوئی، عربک میں. باقی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو لے لے، نیو ٹیسٹمنٹ کو لے لے، ایک عربی میں نازل ہوئی، ایک ریمیک میں نازل ہوئی، اپنے اوریجنل ٹیکسٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے. سیم فار دا ادر ڈیوائن بکس. تو اس کو اس سے بھی ٹیسٹ کیا گیا. تو ان شارٹ سفیان صاحب یہ بتائیں، سوری، اچھا ان شارٹ میں اس کو سمرائز کر دوں. ڈاکٹر گیری ملر نے جب ان کو اسٹڈی کیا قرآن کریم کو اور دیکھا کہ اس میں اپنے احساسات کو تو اظہار ہی نہیں، اپنی انا کا تو اظہار ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دفعہ ہے، اپنا کچھ بیان نہیں کیا، صرف ہدایت کی بات بیان ہو رہی ہے. وہ مسلمان ہو گئے. ایک ایکٹیو کرسچن مشنری اینڈ لاجک اینڈ میتھمیٹکس کا پروفیسر
مسلمان ہو گیا جب اس نے قرآن کریم کو صحیح معنوں میں پڑھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہو۔ پھر میں نے آپ کو اسٹائلومیٹرک انالیسس کا بتایا کہ اس کے اسٹائل کو دیکھا گیا 23 ایئر بالکل کنسسٹنٹ، اسے کمپیئر کیا گیا احادیث سے، حدیث بالکل الگ اور اس کے ریزلٹس بالکل الگ، قرآن کریم کے بالکل الگ۔ پھر اس کو دیکھا گیا کہ یہ جو عربک وہاں پہ اس ٹائم پہ پوئٹری اور پروس تھا، دونوں اس سے کمپیئر کیا گیا، کیا اسی اسٹائل کے مطابق ہے؟ نہیں، اس سے بھی بالکل الگ، اس جیسا رائٹنگ سٹائل کہیں کسی کا موجود ہی نہیں تھا اس ٹائم پہ۔ اور لاسٹ پہ سے کمپیئر کیا گیا باقی ڈیوائن بکس سے، تو باقی ڈیوائن بکس میں مور دین ون اسپیکر یا مور دین ون سٹائل نظر آئے، ڈسٹنگ سٹائلز نظر آئے، جبکہ قرآن کریم میں ایک ہی یونیک سٹائل نظر آیا۔